اچھا جس چیز کی عادت تم ڈال لو گے نا تو جب تمہاری زبان بھاری ہو جائے گی، مرنے کے وقت انسان کی زبان بھاری ہو جاتی ہے، موت کے وقت انسان کی زبان اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ وہ زبان ہلا تک نہیں پاتا ہے، اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا تک نہیں کر پاتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کا جسم بھاری ہو جاتا ہے اور اس کی زبان بہت بھاری ہو جاتی ہے، زبان ہل نہیں پاتی۔ لیکن اے مصطفیٰ کے جلسے میں آنے والوں، اگر آپ نے نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے تو بھاری وقت جب ہوگا تیری زبان پر، جب موت کے وقت زبان بھاری ہو جائے گی، خدا کی قسم اس وقت بھی تیرے نبی کا درود تیری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر عادت ہوگی تب جی، اور اگر مصطفیٰ کا درود تمہاری زبان پہ مرنے کے وقت جاری ہو جائے تو کان کھول کے سنیے، کئی لوگ ایسے ہوں گے مرنے کے وقت کہ ان کے سامنے فرشتوں کے ڈراؤنے چہرے ہوں گے، موت کے وقت بہت خطرناک چہرے۔ مرنے والا جب مرتا ہے تو ملک الموت اپنی اوریجنل اصلی صورت اس کو آ کر کے دکھاتا ہے۔ مرنے والا جب اس کی صورت کو دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے، سہم جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم کے اندر سے نکلنا نہیں چاہتی۔ ملک الموت اپنے ہتھیار کا استعمال کرتا ہے، اپنے اوزار کا استعمال کرتا ہے، جب اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچتا ہے تو ملک الموت کا جو اوزار ہے بہت خطرناک ہے۔ آپ کو کیا معلوم حضرات، پتا ہے آپ کو ملک الموت جب گنہگار بندے کی روح کو نکالتا ہے تو ایسے نکالتا ہے جیسے کانٹے دار درخت پر کسی پتلے دوپٹے کو ڈال کے کھینچو تو کیسے تار تار ہو جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا درود پڑھنے کی اگر تم نے عادت ڈال لی تو کان کھول کے سنو، کئی مصطفیٰ کے غلام ایسے ہوں گے کہ جب ان کے موت کا وقت قریب آئے گا تو ادھر ملک الموت آ کے اپنا چہرہ دکھائے گا، ادھر مصطفیٰ جان رحمت اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ لوگوں جب سامنے سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرے گا مرنے والا، مصطفیٰ کے جلووں کا دیدار کرے گا مرنے والا، تو ملکوت موت کی خوفناک صورت کو بھول جائے گا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے مچل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا الہی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب نزا کا وقت آئے شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ کہتے ہیں آقا جب میرے مرنے کا وقت قریب آئے نا تو آپ کا حسن میرے سامنے ہو، اس کے دید کی خوشی میں تو میں موت کی تکلیف کو ہی بھول جاؤں گا۔ نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو، ایسی عادت ڈالو، ایسی عادت ڈالو کہ چلتے پھرتے مصطفیٰ کا درود پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کا درود پڑھا کرو۔ میرے بھائیو اگر آپ کہیں پر اکیلے ہیں تب نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو، اگر آپ کہیں پر جلوت میں ہے تب بھی نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ آج مسلمانوں حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر کوئی چیز ایسی نظر ہی نہیں آتی کہ دیکھ کر کے لگ جائے یہ مسلمان ہے، دیکھ کر کے نام پوچھ کے تو پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، مگر دیکھ کر نہیں لگے گا یہ مسلمان ہے۔ کوئی ایک ایسی تو عادت ڈالو کہ دیکھ کر لگے یہ مسلمان ہے۔ ٹوپی تمہارے پاس نہیں، داڑھی تمہارے پاس نہیں، کلچر تمہارے پاس نہیں، تہذیب تمہارے پاس نہیں، تمدن تمہارے پاس نہیں، سلام تم نہیں کر سکتے، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ ماشاءاللہ بسم اللہ اللہ اکبر تم نہیں کہہ سکتے، کھانے سے پہلے بسم اللہ تم نہیں پڑھتے، کھانے کے بعد الحمدللہ تم نہیں پڑھتے، غیروں کے طریقے غیروں کا تمدن کب سے پتہ چلے گا کہ یار یہ مسلمان ہے؟ کچھ تو تیرا کام ایسا کر، اگر تو سفر میں بھی چل رہا ہو نا تیرے آس پاس کے 10-20 جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ دیکھ کر سمجھ لیں یہ مسلمان ہے۔ ایسا تو ہونا چاہیے نا یار۔ ہم سفر کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہماری برابر والی سیٹ پر اوم پرکاش بیٹھا ہے، عبداللہ بیٹھا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے بھائی کم سے کم ایسی صورت تو بنا لے کہ تجھ کو دیکھ کر کے کہے، بات کر تو اپنی بات میں کچھ ایسی چیزیں ماشاء اللہ اور بسم اللہ اس طریقے کی کچھ چیزیں شامل کر لے کہ دیکھنے والا سوچنے والا سوچ کر کہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ مسلمانوں غیروں نے اپنے طریقے ایسے اپنا لیے کہ ان کو اپنے مذہب پہ اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے، غیروں نے اپنے مذہب کی ایسی شناخت اپنے سامنے پاس رکھی ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی لگتا ہے یہ اس مذہب کا ماننے والا ہے۔ انہوں نے اپنے گدوا لیا، جسم کے اندر تک انہوں نے نام گدوا رکھے ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ جسم کے اندر
گدے ہوئے ہیں، کسی کے اندر کچھ گدا ہوا ہے، کسی کے اندر دیوی دیوتا بنا ہوا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا نہیں دیکھا، ٹائی ٹو ٹیپ میں بڑا مشکل ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے اس کو گدوانے میں، لیکن پھر بھی اپنے مذہب سے کتنا پیار ہے انہیں. لیکن مسلمانوں، تمہارا مذہب تو سچا مذہب ہے، تمہارا مذہب تو برحق ہے. بے شک. لوگوں کا مذہب تو مرنے تک ہے، اور وہ بھی حق نہیں ہے. جی. تیرا مذہب تو مرنے کے بعد بھی ہے نا. ہے لوگوں کے نزدیک تو لوگوں ان کا نامہ اعمال زندہ رہنے تک ہے. وہ کہتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے ہم ہیں، اور مرنے کے بعد پھر سب ختم، مٹی کا ڈھیر ہے، پھر اس کو جلا دو، بہا دو، دفنا دو، جو چاہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تیری حدیث، تیرا رسول تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جسم سے تعلق رہتا ہے. بے شک. اگر مردے کو نہلاؤ تو آرام سے نہلاؤ، اسے تکلیف ہوتی ہے. جی. اسے کاندھا بھی دو تو آرام سے دو، اسے تکلیف ہوتی ہے. اسے قبر میں اتارو تو آرام سے اتارو، اسے تکلیف ہوتی ہے. ارے تیرا تعلق تو مرنے کے بعد بھی ہے. لوگوں حدیثیں بھری پڑی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سزا و جزا کا معاملہ ہے، قبر میں حساب ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد میدان محشر ہوگا، اس میں اٹھایا جائے گا، 50,000 برس کا دن ہوگا، پھر جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. تیری شریعت تو مرنے کے بعد بھی کہتی ہے. بے شک. انہوں نے اپنا مذہب یار اپنے جسموں میں گدوا لیا ہے کہ تیرا مذہب تیرے نزدیک اتنا کچا ہو گیا کہ تو اپنے مذہب کو میں گدوانے کی بات نہیں کر رہا. کم سے کم زبان پہ جاری کر کے بتا دے کہ تو اس مذہب کا ماننے والا ہے. بے شک. اے میرے بھائیو، کم سے کم زبان پہ جاری کر کے بتا دے. بے شک. لیکن نہیں، مسلمان تیرا مذہب بڑا پیارا ہے، خدا کی قسم اتنا پیارا مذہب ہے. دیکھو تم گورے ہو، کالے ہو، اس سے مجھے مطلب نہیں، گیہوا کلر ہو آپ کا اور اجلا کلر ہو، تیرا مذہب ایسا ہے. تو چاہے گورا ہو، کالا ہو، اجلا کلر ہو، گیہوا کلر ہو، تو گھنٹا ہو، لمبا ہو، کیسا بھی ہو، اگر اپنے مذہب پہ صحیح طریقے سے مانے گا نا اپنے مذہب کو، تو تیرا چہرہ کیسا بھی ہو برا نہیں لگے گا. بے شک. میری گارنٹی ہے. تو کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، ٹھنگنا ہو، گہما ہو، کیسے بھی ہو، اگر تو مذہب اسلام پر عمل کرے گا، میری گارنٹی ہے کہ تیرا چہرہ برا نہیں لگے گا. مذہب اسلام کہتا ہے سورج بعد میں نکلنا چاہیے، فجر کی نماز کا وضو پہلے ہونا چاہیے. زندہ باد، زندہ باد.